آپ نے اس کو رد کر کے دکھایا کہ نہیں، دین دعوت سے آتا ہے، حکومت سے نہیں آتا، اور دعوت تمام شعبوں کو زندہ کرنے کا واحد راستہ ہے۔ نبی جب آتا ہے تو سامنے کتنے شعبے ہیں جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صرف دعوت کو زندہ کرتا ہے، شعبے خود زندہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے صحت کو زندہ کر دیا جائے تو جسم کے سارے شعبے خود زندہ ہو جاتے ہیں، قوت کو بحال کر دیا جائے تو جسم کے سارے شعبے خود بخود بحال ہو جاتے ہیں۔ قوت بحال نہ ہو تو اس کو دوڑایا جائے تو بیچارہ کیسے دوڑے گا؟ کہ یہ جو امت ہے یہ اس بیمار بوڑھے گھوڑے کی طرح ہے، اس پر اسلام کہاں سے آئے؟ اس کی جوانی کو لوٹایا جائے گا تو اس پہ اسلام آئے گا۔ حکومت اسلام نہیں لا سکتی، ناممکن ہے۔ زیادہ زیادہ نماز پہ دکانیں بند کرا دے گی تو کوئی بے وضو پڑھ لے تو پھر کیا کرو؟ میرے اپنے اسکول کا واقعہ نہیں تو میں سناتا ہوں، جب میں سینٹرل ماڈل اسکول میں تھا تو خود میں نے بے وضو نمازیں پڑھی۔ طالب صاحب، سردیوں کا زمانہ، وضو کیڑا کرے، اللہ اکبر، طالب صاحب کی نماز، تو وہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور میرے کمرے میرے برابر میں اس کا بستر تھا، جاوید نذیر اس لڑکے کا نام تھا، یہ مرید کے اچھے زمیندار گھر کا تھا۔ تو اس میرے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس نے آ کر 4 رکعت نماز عشاء کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ حکومت ایسا اسلام لائے گی واسطے طالب حسین دے، جو ایسی نماز پڑھے گا وہ تو کافر ہو جائے گا، نہ پڑھے تو اس سے تو کافر نہیں ہوتا نا، لیکن اگر ایسا کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ قوت کبھی، اس لیے تو کبھی نبی کو طاقت دے کے نہیں بھیجا گیا، بعد میں طاقت آئی جو اللہ کے نبی کو حاصل ہوئی بعد میں ہوئی، پہلے تو فقیر بن کے کھڑے ہوئے کہ نہ کوئی مال کے لالچ میں کلمہ پڑھے، نہ کوئی تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھے، صرف اللہ کے تاثر سے کلمہ دل میں اترے۔ تو چونکہ اسلام نے ایک عروج دیکھا تھا تو جو ہمارے قائدین تھے وہ اس عروج کو تصور میں لے کر اعادہ عروج کی جہد کرتے رہے، وہ جو ذوف اسلام تھا اس کو دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ انگریز کیوں آیا۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب آئے سیوہاروی، یہ میاں جی دین محمد پاس بیٹھے ہوئے، مولانا الیاس صاحب، اور مولانا حفظ الرحمان آئے، حضرت دعا کریں انگریز نکل جائے، مولانا الیاس صاحب چپ بیٹھے رہے، حضرت دعا کریں انگریز نکل جائے، چپ بیٹھے رہے، حضرت دعا کریں انگریز نکل جائے۔ تو مولانا الیاس صاحب ایک دم جوش میں آئے کہ کوئی لوگ تیار کر لیے ہیں جو انگریزوں کے بعد حکومت کو سنبھالیں گے، کوئی لوگ تیار کر لیے ہیں، وہ کہ چپ، کہ جو انگریزوں کے بعد آئیں گے وہ ان سے برے ہوں گے کہ انگریز ہمارے بزرگوں کے گناہ کی سزا میں آئے، اور جو موجود آئیں گے ہمارے گناہوں کی سزا میں آئیں گے، اور مجمع کو تیار کیے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ تو انگریز تو چلا گیا، لیکن جتنا اسلام پاکستان میں ذبح ہوا، مدنی فرمایا کرتے تھے ہندوستان میں مسلمان ذبح ہوں گے اور پاکستان میں اسلام ذبح ہوگا۔ کہ مولانا الیاس صاحب نے پرانا سبق زندہ کیا کہ دعوت وہ واحد سبب ہے جس سے دین آتا ہے، اور میں چلنا ہی نہیں چاہتا تو مجھے زبردستی کیسے چلاؤ گے؟ تم مجھے زبردستی نماز پڑھاؤ گے تو کتنی پڑھا لو گے؟ اور جو 90% اخلاقیات ہیں وہ کیسے لاؤ؟ ماں کی خدمت کیسے کرواؤ؟ باپ کے آگے چپ رہنا کیسے سکھاؤ؟ بیوی سے حسن سلوک کیسے سکھاؤ؟ وفاداری کیسے سکھاؤ گے؟ رات کو اللہ کے سامنے رونا کہاں سے لاؤ گے؟ جب تم زانی کو کوڑے مارو گے، شادی شدہ کو سنسار کرو گے اور بازار بند کرا دو گے، ٹھیک ہے ہو گئے بند، لیکن نماز کس کو پڑھاؤ گے؟ مجھے مدینہ میں ایک نوجوان ملا دیرہ غازی خان کا، کہنے لگا 10 سال سے مدینے میں بغیر وضو کے نماز پڑھی، 10 سال کہ یہ تو میں نے تمہاری کیسٹیں سنی تو مجھے ہدایت ملی ہے، تو میری بخشش ہو جائے گی، میری بخشش ہو جائے گی؟ تو 10 سال مدینے میں بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ چونکہ اسلام کا سیاسی پس منظر 1000 برس سے زیادہ ہے، تو جب زوال آیا تو قائدین کا ذہن ادھر گیا کہ اس زوال کو دور کیا جائے، زوال دور کیا جائے اور مسلمانوں کو دوبارہ شان و شوکت پہ لایا جائے، لیکن اس زوال جس وجہ سے آیا تھا اسے دور کرنے کی کوشش کیے بغیر زوال کیسے دور ہوگا؟
جب 95% لوگ بے نمازی ہوں زوال کیسے دور ہو؟ جب 100% لوگ بد اخلاق ہوں، ماؤں سے بدتمیز ہوں، باپ کا گریبان پکڑیں، ترازو میں ناپ تول میں کمی کریں، خود جوئے کے اڈے چلائیں، زنا کے اڈے چلائیں، نشے کے اڈے چلائیں، تو ان میں کیسے دین کون لائے گا؟ تو جب اندر ایمان اترتا ہے تو پھر سارے شعبے زندہ ہو جاتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کے ذریعے سے پرانا سبق زندہ ہوا کہ دعوت وہ سبب ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے ہر دور کے باطل کو توڑا، ہر دور کے باطل کو توڑا۔ تو 1926 میں یہ کام شروع ہوا، شخصیات کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے، اور اب عجب العجائب ہے کہ 15 برس ہو چکے ہیں، امیر کوئی نہیں، ایک شورا ہے اور کام اسی طرح چل رہا ہے۔ اور عجب العجائب ہے کہ گونگے بھی دین کے داعی بن کے چل رہے ہیں۔ ابھی 1 سال کی جماعت گونگوں کی یمن سے کام کر کے واپس آئی اور 7 مہینے کی دوبارہ ملائیشیا جانے کے لیے تیار کھڑی۔ یہ اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گونگے دین کے داعی بن جائیں، اور پہلی دفعہ جب سے سورج چمک رہا ہے کانگو کے جنگلوں میں جماعت پہنچی جہاں اتنے قد کے بونے رہتے ہیں، بونے، اقزام، وہ 4 فٹ کا بڑا جوان ہوتا ہے، جس کا قد 4 فٹ ہو وہ سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ یا 4 فٹ والا تو ہم گودی میں اٹھائے پھرتے، وہ 4 فٹ والا بڑا جوان ہوتا ہے۔ آم کا 3 فٹ، 3.5 فٹ، 3.25 فٹ، اور 4 فٹ والا بڑا چوڑا ہو کے چلتا ہے، اور ننگے رہتے ہیں، مرد عورت کوئی کپڑا استعمال نہیں کرتا، اور کوئی باہر کی دنیا سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ سانپ کاٹے تو علاج ان کا جنگل میں موجود ہے، کانٹا چبھنے سے سانپ کے ڈسنے تک سارا علاج اپنے جنگل سے کرتے ہیں۔ غذا ان کی جنگل کے جانور ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں، اور طاقتور اتنے ہیں کہ ہر آدمی 5 سے 6، 7 سے 8 شادیاں کرتا ہے، کوئی کشتے نہیں کھاتے۔ کتنے لوگ بیچاروں کے گردے مر ختم ہو گئے کشتوں کے چکر میں، گردے گنوا بیٹھے، گولی اندر تے دم جلندر چلا گیا۔ ان کو اللہ نے ایسی قدرتی طاقت دی ہوئی ہے، اور جب سے وہ پیدا ہوئے انہوں نے اسلام کا نام نہیں سنا۔ آج سے 12 برس پہلے وہاں پہلی تبلیغی جماعت پہنچی، مالی سے جماعت بنی، مالی، وہ گئے کانگو سے گئے جنگل، اور جنگل کے ترجمان ساتھ لیے، اور انہوں نے وہاں دعوت کا کام چلایا، تو 270 آدمی پہلی دفعہ مسلمان، اور ان کو لباس، وہ بیچارے لباس پہن کے اوکھے ہو گئے، ایک ہی کیتا جو سڑے نال ہے، اوکھے ہو گئے۔ ان میں ایک ان کا سردار، وہ حج کرنے کے لیے آج سے کوئی 8-9 سال پہلے حج کے لیے، تو کچھ علماء تھے جو تبلیغ کے بڑے مخالف تھے، تو ایک ہمارے دوست ہیں حسن کیمرونی، یہ حسن کیمرون سے جماعت گئی، مالی نہیں، کیمرون سے جماعت گئی تھی۔ تو حسن کیمرونی ہے، وہ مدینہ میں پڑھے ہیں، پھر ریاض سے PhD کی ہے، بڑا فاضل آدمی ہے، وہیں رہتا ہے۔ تو اس نے مجھے یہ سارے حالات سنائے، وہ خود بھی اس میں شریک تھا، تو وہ اس بونے کو لے کر گئے ان علماء سے، تو ان کا تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ان کا یہ سب کچھ جو کرتے ہیں بالکل صحیح ہے، ان پر یہ سارے اعتراض ٹھیک ہیں، پر اس بونے کی کارگزاری سن لو کہ تبلیغ والے یہ بھی کرتے ہیں۔ جب انہوں نے سنے حالات تو وہ سارے رونے لگے اور کہنے لگے تبلیغ حق ہے، ہم نفس پرستی کا شکار، اور اب ان کی تعداد تقریباً کوئی 5000 کے قریب ہو چکی ہے، وہ 270 سے اب 5000 تک پہنچ چکے ہیں۔ جب یہ واحد تحریک ہے، پہلے خیر القرون کو چھوڑنے کے بعد، خیر القرون کا کوئی ٹکر نہیں، خیر القرون کے بعد یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کسی تحریک نے 6 بر اعظم کے مسلمانوں کو متاثر کیا۔ اس سے بڑی تحریک آج تک نہیں اٹھی، نہ اتنی شخصیتیں بہت بھاری بھاری اٹھ ہیں، ان کے سامنے مولانا الیاس صاحب کی شخصیت کوئی بڑی نہیں ہے، لیکن جو کام مولانا الیاس سے اللہ نے لیا ہے
یہ خیر القرون کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں اتنی وسعت ہو کہ وہ فیجی مشرق میں آخری کنارہ اور ہوائی مغرب میں آخری کنارہ، اور دونوں طرف سے لوگ سمٹ کے رائے میں پہنچ کے دین سیکھ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ دنیا میں ہے۔ ایک تو گونگے ہیں نا، چلو گونگا تو صبر کرتا، اسے آتا کچھ نہیں۔ مجھے کتنے لوگ ملے افریقہ سے آئے 4 مہینے لگا رہے ہیں، اور ایک وہاں سے آیا ارجنٹائن سے 4 مہینے لگا رہا تھا، وہ اسپینش جانتا تھا اور ہمارے پاس کوئی ترجمان نہیں تھا اسپینش زبان کا، پورے 4 مہینے بغیر ترجمان کے گزار کے چلا گیا۔ تم 4 دن گزار کے دکھا دو مولوی صاحبان، 5ویں دن تم نظر نہیں آؤ گے۔